اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ زلزال پڑھی ہے، تلاوت کی ہے۔ ترجمہ اس کا یوں ہے کہ جب زمین ہلہ مار کر ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور انسان کہے گا اسے کیا ہو گیا ہے، اس دن وہ اپنے اوپر گزرنے والے حالات بیان کرے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے ایسا کہا ہوگا۔ اس دن انسان متفرق ہو کر پلٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سامعین محترم، ہمارا آج کا درس قرآن کا موضوع یہ ہے کہ ہم انسان کا نامہ اعمال کس کس طریقے سے مرتب کیا جا رہا ہے۔ نامہ اعمال انسان کا ایک طریقے سے نہیں بلکہ کئی طریقوں سے مرتب کیا جا رہا ہے، تاکہ قیامت والے دن جب اعمال نامے کھولے جائیں اور انسان کو اس کے اعمال نامے بتائے جائیں تو انسان کسی طرح سے انکار نہ کر سکے۔ ایک سے زیادہ طریقوں سے انسان کا نامہ اعمال تیار کیا جا رہا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ قیامت کے آغاز کی بات کی جا رہی ہے، اور قیامت شروع ہوگی جب سور پھونکا جائے گا۔ سور 3 موقعوں کے اوپر پھونکا جائے گا۔ پہلے سور کے وقت جب وہ پھونک دیا جائے گا تو زمین کے اوپر ہر چیز تباہ و برباد کر دی جائے گی۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج چاند کو اکٹھا کر دیا جائے گا، انہیں بھی ختم کر دیا جائے گا، اور زمین اپنے تمام بوجھ، اپنے تمام خزانے نکال کر باہر رکھ دے گی۔ یہ انسان اس کو دیکھ کر گھبرا جائے گا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وقال الانسان ما لها، کہ انسان گھبرا کر کچھ دیکھے گا کہ اس کو کیا ہو گیا، اس نے کیوں اپنے سارے کے سارے خزانے نکال کر باہر رکھ دیے ہیں۔ یہاں پر لفظ اثقالہا کا استعمال ہوا ہے، بوجھ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہوں گے اور قبروں میں دفن کیے جائیں گے، وہ سارے کے سارے نکال کر زمین اپنے اوپر رکھ دے گی۔ زمین کے اندر چھپے ہوئے سارے خزانے، جو کچھ بھی ہے، سونا چاندی معدنیات، جس کے پیچھے انسان مرا جاتا ہے، جس کے پیچھے انسان نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے غافل کر دیا ہے، اور اس مقصد کو بھی چھوڑ بیٹھا ہے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تھا۔ بہرحال
پہلا سور پھونکا جائے گا جس کا ذکر سورہ نمل کی آیت نمبر 87 کے اندر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں گھبرا جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ بچانا چاہے گا، اور سب عاجز ہو کر اس کے حضور آ جائیں گے۔ انسان گھبرا جائیں گے، حیران ہو کر انسان دیکھے گا کہ یہ کائنات کی ہر چیز کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں تباہی کی طرف ہو رہی ہے، یہ زمین کیوں اپنے سارے کے سارے بوجھ نکال کر باہر رکھ رہی ہے۔ اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں سب کے سب بے ہوش ہو کر مر جائیں گے۔ یہ مدت کتنی ہوگی یہ اللہ جانتا ہے، غائب کا علم اس کے پاس ہے۔ پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ قبروں سے نکل کر جہاں جہاں پر بھی وہ موجود ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دوڑتے چلے جائیں گے۔ دوسرے اور تیسرے سور کا ذکر سورہ الزمر میں 68 نمبر آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں بے ہوش ہو کر مر جائیں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ بچانا چاہے۔ پھر دوسری بار یعنی کہ آخری بار سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ یہ 3 سور ہیں جو پھونکے جائیں گے قیامت سے پہلے، جب انسان قیامت کے آغاز سے لے کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب کتاب کے لیے حاضر ہوگا۔ زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر رکھ دے گی، انسان گھبرائے گا، پریشان ہوگا، اور جن لوگوں کو قبر کے اندر تکلیف پہنچے گی جب انہیں قبروں سے اٹھا کر اللہ کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ چیخیں گے کہ ہمیں کس نے قبروں سے اٹھا دیا۔ سورہ یاسین کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ کہ ہم تو آرام سے لیٹے ہوئے تھے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ انسان کا نامہ اعمال تیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو انسان کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ پہلی چیز تو آپ نے دیکھ لی کہ زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ اب اس کے بعد یومئذ تحدث اخبارہا، وہ اپنے اوپر گزرنے والے تمام حالات بیان کر دے گی۔ کون سے حالات؟ ہر انسان کے حالات الگ الگ سے وہ محفوظ کر رہی ہے اپنے اندر، اپنے اوپر۔ جو لوگ سائنس پڑھے ہوئے ہیں، جنہوں نے فزکس پڑھی ہوئی ہے، وہ جانتے ہوں گے کہ ہر چیز جو زمین کے اوپر موجود ہے وہ ہر وقت اپنے جسم سے لہریں پیدا کر کے اس فضا میں بکھیرتی جا رہی ہے، خواہ وہ پتھر ہو، خواہ وہ اینٹ ہو، مکان ہو، درخت ہو یا انسان ہو۔ انسان کی ہر حرکت سے لہریں پیدا ہوتی ہیں اور فضا کے اندر معلق ہو جاتی ہیں۔ جس طرح
ٹی وی اسٹیشن سے ایک خاص فریکوینسی کے اوپر لہریں چھوڑی جاتی ہیں، اور آپ کا ٹی وی اس خاص فریکوینسی کے اوپر جب آپ اپنے ٹی وی کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو کیچ کر کے آپ کو وہ اسٹیشن دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو موبائل ہر شخص کے ہاتھ میں ہے، اس کے اوپر میسیجنگ بھی لہروں کی مدد سے ہوتی ہے، ویڈیوز بھی لہروں کی مدد سے بنائی جا رہی ہیں۔ یہ وہ لہروں کی خاص فریکوینسی آپ کے موبائل فون کے اوپر، آپ کے ٹی وی کے اوپر ایڈجسٹ ہوتی ہے، جس کو میچ کرنے سے وہ متعلقہ فرد آپ کے رابطے میں آ جاتا ہے، متعلقہ ویڈیو آپ کے رابطے میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے زمین کے اوپر ہر شخص لہریں بکھیر رہا ہے، اور انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے، انسان اپنی ہر حرکت سے، بولتا ہے تب بھی، حرکت کرتا ہے تب بھی، سوچتا ہے تب بھی، دیکھتا ہے تب بھی، سنتا ہے تو تب بھی، اس کا جسم ہر لمحے لہریں پیدا کر رہا ہے جو فضا کے اندر معلق ہیں، اور اللہ تعالیٰ روز قیامت ہر شخص کی فریکوینسی کو الگ کر کے ہر انسان کی ویڈیو اس کو دکھا دے گا۔ جو کچھ اس نے بولا وہ سن لے گا، جو کچھ اس نے کیا وہ دیکھ لے گا، جو کچھ اس نے سوچا وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ انسان کے پاس چارہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی اس چیز سے انکار کر دے۔ جب انسان کے سامنے انسان کی ویڈیو آ جائے گی تو پھر یہ سب کچھ وہ انکار کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ انسان کے اعمال سے زمین کے اوپر فساد بھی برپا ہوتا ہے۔ جب بدعمالیاں بڑھ جاتی ہیں تو زلزلے اور طوفان آتے ہیں، جب نیکیاں بڑھ جاتی ہیں انسانوں کی تو پھر زمین کے اوپر امن قائم ہوتا ہے۔ بدعمالیوں سے زمین کے اوپر بھی اور سمندر کے اندر بھی خطرناک قسم کی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں جو انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہیں۔ اس بات کا ذکر سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں قرآن مجید نے کیا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری سمندر کے اندر فساد برپا ہو گیا ان اعمال کی وجہ سے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمائے ہیں، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان بعض اعمال کا جو انہوں نے کیے ہیں، شاید کہ یہ باز آ جائے۔ یہ زمین اور سمندر کے اندر جو انسان کی تباہی کا سامان پیدا کیا جاتا ہے، اس کی بدعملیوں کے ذریعے سے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید انسان سمجھ جائے، وہ اس مقصد کی طرف لوٹ جائے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، تاکہ وہ اس زمین کے اوپر اللہ کے قانون کو نافذ کرے، اللہ کی حکومت، اللہ کے اقتدار کو اس زمین کا اقتدار بنائے۔ حکومتیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بنائی جائیں، لیکن انسان غفلت کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ اللہ کی حکومت بنانے کی بجائے اپنے مفاد، اپنی پسند، اپنے نفس اور اپنی خواہشات کا غلام ہو گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی حکومت کو قائم کرنا چاہتے ہیں، دینی جماعتیں بنا کر، دینی گروپ بنا کر، ان کے راستے کے اوپر یہ باطل پرست اپنے نظریات، اپنے
خواہشات کو اس کے سامنے لے آتے ہیں اور اللہ کے راستے کی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا ایک واحد مقصد ہے کہ وہ اللہ کی حکومت کو اس زمین کے اوپر قائم کر دے، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 3 جگہوں پہ لکھ دی کہ ہم نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اس زمین کے اوپر اللہ کے دین کو غالب کر دیں، باقی جتنے بھی دین ہیں ان سب کو ملیا میٹ کر دیں، مغلوب کر دیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کی وجہ، مقصد بعثت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے یہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت قرآن دے کر اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس کو تمام دینوں کے اوپر غالب کر دے، اور کسی کی حکومت نہیں، صرف اللہ کی حکومت، اللہ کے قوانین کے مطابق چلنے والی حکومتیں پیدا کرنی ہیں، اور یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کے لیے جد و جہد کرے۔ لیکن حال یہ ہے کہ اکثریت میرے ملک کی وہ اللہ کے دین کو، اللہ کی حکومت کو روکنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اسی کے ووٹر بنے ہوئے ہیں، اسی کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں، اللہ کے دین کو مغلوب کر کے باطلوں کی حکومتیں قائم کر رہے ہیں۔ جس دن یہ مریں گے اس دن اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میں نے تو تمہیں کس اور مقصد کے لیے بھیجا تھا، تم میرے ہی مخالفوں کے حق میں کھڑے ہو گئے، تم باطل پرستوں کے حق میں کھڑے ہو گئے، تم نے اللہ کی حکومتوں کو قائم کرنے کے لیے جو لوگوں نے اپنی جان مال خرچ کیا ہوا تھا، تم ان کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ وہ تو میرے لیے کام کر رہے تھے، وہ تو میرے ہی پارٹی کے لوگ تھے، تو ہم انہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس سوائے شرمندہ ہونے کی، اور اس وقت شرمندگی کی سزا اتنی بڑی ہوگی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگلی گواہی انسان کے اعمال کے لیے نامہ اعمال جو تیار کیا جا رہا ہے وہ فرشتوں کی گواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے جوڑ دیے ہیں، کرامن کاتبین۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا رَسُولَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری سب چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ قرآن یہاں پہ طنز کر رہا ہے ان باطل پرستوں کو جو اللہ کی حکومت کو قائم نہیں ہونے دے رہے، اور ان کی ساری جد و جہد کو ان کے لیے ووٹ مانگنے کے لیے، ان کے لیے نمائندے بننے کے لیے، ان کے ایجنٹ بننے کے لیے، یہ ساری چال بازیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو تمکرون کہہ رہا ہے کہ تمہاری چال بازیاں ہیں ساری کی ساری، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری یہ ساری باتیں لکھ رہے ہیں کہ تم اللہ کے دین کے راستے کی رکاوٹ تھے۔ اسی طرح سورہ الطارق آیت نمبر 4، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی انسان ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو، کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ اس کے ساتھ فرشتہ نہیں ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہے، وہ لکھ رہا ہے۔
سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 اور 12، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، بے شک تم پر نگران مقرر ہیں، معزز کاتب جو جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ فرشتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کر سکیں، اللہ نے ان کو ارادے کی قوت نہیں دی، انسان کو دی ہے، وہ ہاں بھی کرے وہ نہ بھی کرے، وہ ایمان لائے یا کفر کرے، فرشتوں کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا ان کی ڈیوٹی ہے کہ جو انسان کرے وہ لکھ لینا ہے، انسان کا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے۔ اسی طرح سورہ رعد کی آیت نمبر 10 اور 11، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار لہ معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اس کے لیے برابر ہے کہ تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا زور سے کرے، اور جو کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن میں چل رہا ہو، اس کے مقرر کیے ہوئے نگران ہر شخص کے آگے اور پیچھے لگے ہیں اور اس کے حکم سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، پہلی گواہی تو اللہ تعالیٰ نے زمین سے ہمارے اعمال کی لے لینی ہے، ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیو بنتی رہے گی۔ دوسرا، ہمارے خلاف جو نام اعمال تیار کیا جا رہا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر فرشتے مقرر کر دیے، اور روز قیامت وہ کتاب کھول کر سامنے رکھ دی جائے گی جو فرشتے تیار کر رہے ہیں، اور اس کے اندر کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں چھوڑی جائے گی۔ انسان پریشان ہو جائے گا کہ اس میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی لکھ دی گئی، میں نے یوں سر مارا تھا وہ بھی لکھ دیا گیا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 49، وَيَقُولُونَ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور انسان کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہیں چھوڑا کسی چھوٹی بات کو اور نہ بڑی بات کو، مگر اس نے اسے شمار کر دیا ہے۔ جو کچھ انہوں نے معاف کیجیے، جو کچھ انہوں نے کہا وہ اسے موجود پائیں گے۔ یہ دوسرا گواہ ہے جو انسان کے خلاف یا انسان کے حق میں، اگر وہ اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے دن رات ایک کیوں ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے تو اللہ کے قوانین کے مطابق کر رہا ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، بڑے نیک ہیں، لیکن جب اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کی باری آتی ہے تو آپ باطل قوتوں کے لیے ووٹ کر دیتے ہیں، اللہ کی جماعت کو ہرانے کا رول ادا کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا حامی سمجھ لے؟ اللہ یہ آپ کو تغمہ دے دے کہ اس نے بڑا اچھا کیا، میرے لیے نمازیں پڑھتا تھا، جب میری حکومت کو قائم کرنے کی باری آئی تو یہ میرے مخالف لوگوں کی طرف چلا گیا۔ ایسی صورت میں نماز، روزے، حج قبول نہیں ہوگا۔
آپ قرآن پڑھیے، قرآن کی تفصیل میں جائیے، آپ کو علم ہوگا کہ یہ جو اسلامی حکومت کا قیام ہے، انسان کی ساری جد و جہد وہاں جا کر صرف ایک دن ایک ووٹ کی پرچی کے اوپر ضائع ہو جاتی ہے ساری محنت۔ خیال کیجئے۔ آج کی ویڈیو کے اندر اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر مزید گواہوں کو یہ متعلق آپ سے بات کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔